بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے اس میں ہم ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کے اینٹی ایجنگ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹڈیز میں پتہ چلا ہے کہ ہائیڈروجن پاراکسائڈ اور اولیو آئل کا آپس میں ریئیکشن جب اسٹڈی کیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ چونکہ اولیو آئل میں ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ پولی فینول ہوتا ہے جو کہ جب ہائیڈروجن پاراکسائڈ سے ملتا ہے تو اس کے آکسیڈیشن کے ڈیمیجنگ پروسیس کو روک دیتا ہے، اور اسٹڈی میں دیکھا گیا ہے کہ اولیو آئل کے استعمال سے ڈی این اے میں آکسیڈیشن کی وجہ سے ڈیمیج میں سگنیفیکنٹ کمی آئی، کیونکہ جینز کی آکسیڈیشن کی وجہ سے جین میں ڈیمیج کی وجہ سے جین میں جو پروٹین ہوتی ہے جن کو ٹیلیمیئر کہتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس سے اسمال سائز کروموسومز لیڈ ٹو اسمال مائٹوکونڈریا کا اسمال سائز ہونے کی وجہ سے ایجنگ پروسیس جلدی شروع ہو جاتا ہے اور جلد پہ یا اسکن میں جلد ہی بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں۔ چونکہ اولیو آئل میں پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ پولی فینول ہوتا ہے جو کہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو، جو کہ ایک آکسیڈنٹ ہے، کو نیوٹرلائز کرتا ہے اور آکسیڈیشن کے پروسیس کو روکتا ہے۔ آکسیڈیشن کے پروسیس سے ڈیمیج کو سمجھنے کے لیے روزمرہ کی مثال دیکھیں کہ جب آئرن یعنی لوہے کو آکسیجن کے سامنے ایکسپوز کیا جاتا ہے تو آکسیجن لوہے کو رسٹی یعنی زنگ آلود بنا دیتی ہے، یعنی لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائیڈروجن پاراکسائڈ جو کہ ایک آکسیڈنٹ سبسٹانس ہے وہ بلڈ میں، ٹیشو میں مختلف سبسٹانسز کے ساتھ مل کے آکسیڈیشن کرتا ہے، تو اس آکسیڈیشن کے پروسیس کے نتیجے میں کچھ فری ریڈیکلز بنتے ہیں۔ وہ فری ریڈیکل جو ٹیشو کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ ہماری باڈی میں بھی کافی ہائیڈروجن پاراکسائڈ ہوتی ہے جو کہ مختلف ویجیٹیبل لینے سے بنتی ہے، اور اس سے جو آکسیجن ریلیز ہوتی ہے وہ ڈی این اے، خاص طور پہ جو مائٹوکونڈریا کا ڈی این اے ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے وہاں پہ فری ریڈیکلز بناتا ہے، کیونکہ باڈی میں جتنے بھی انرجی کے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے مائٹوکونڈریا میں ہوتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا میں جب آکسیڈیشن ہوگی تو وہاں سے فری ریڈیکلز ریلیز ہوں گے، اور وہ فری ریڈیکلز وہاں پہ مائٹوکونڈریا کے ڈی این اے کو ڈیمیج کریں گے، جس کی وجہ سے کرونک ڈیزیزز خاص طور پہ کینسر پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اولیو آئل استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو سلاد میں جو ویجیٹیبل سے سلاد بنتا ہے تو اس میں جو آکسیڈنٹ ریلیز ہوتے ہیں اولیو آئل میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ یعنی پولی فینول ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے، اور یہ آکسیڈیشن کا جو ڈیمیج ہے، جو ڈی این اے کو ڈیمیج ہوتا ہے یا کروموسومز کو یا جینز کو ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ایجنگ کا پروسیس بھی سلو ہو جاتا ہے اور کرونک ڈیزیزز خاص طور پہ کینسر کے ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا بینیفیشل ایفیکٹ صرف اسی وقت مل سکتا ہے کہ اگر آپ پراپر خالص آرگینک ایکسٹرا ورجن اولیو آئل استعمال کریں، کیونکہ اولیو آئل میں یہ جو پولی فینول ہے یہ ایرومیٹک امینو ایسڈز
जैसे फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन से शिक्कीमेट पाथवे के थ्रू एंजाइम की हेल्प से बनता है और बदकिस्मती से ये शिक्कीमेट जो पाथवे है इंसानी जिस्म में नहीं होता, बल्कि ये पौधों में और माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया में होता है। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्टिव जो और प्रॉपर हासिल करने के लिए खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा जो डोपामीन है, नॉरएड्रेनालिन है, सीरोटोनिन है, मेलानिन है, ये भी इसी शिक्कीमेट पाथवे के थ्रू बनते हैं। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि फसलों पर जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस पाथवे को पौधों में और एंटी बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोब्स में रोक रहे हैं। इसलिए वो बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनमें जो डोपामीन है, सीरोटोनिन है, मेलानिन और नॉरएड्रेनालिन की कमी हो रही है। इसलिए ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा भी अगर इन बीमारियों से हमने बचना है और एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट हासिल करना है तो हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो खालिस हालत में इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा भी ऑलिव ऑयल के बहुत से और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें बहुत से ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और यानी ऑलिव ऑयल जो है उसमें तकरीबन 80% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो इसमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी पॉलीफिनोल को और दूसरी वेजिटेबल और सैलड में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब देखें इसके अलावा चूँकि इसमें जो फिनोल होता है वो बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। इसलिए इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से ये एथेरोस्क्लेरोटिक का जो प्रोसेस है उसको भी रोकता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, जोड़ों के दर्द में, रूमेटिज्म में भी ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। और इसमें मौजूद विटामिन ई आँख के लिए, आँख का जो पर्दा है, जो रेटिना है, उसके लिए, उसकी सेहत के लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। तो इसके जो दूसरे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं ऑलिव ऑयल के वो मैंने 2 और वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप विज़िट करके वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको ऑलिव ऑयल के जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं ह्यूमन बॉडी पे उनसे मुकम्मल आगाही हो सके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, बच्चों की खुशियाँ नसीब हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।